السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین وصحابہ المکرمین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین وأولیاء أمته وعلماء ملته أجمعين وعلينا معهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے انتہائی ادب و محبت کے ساتھ بارگاہ نبی اور آل نبی میں درود پاک کی نظر محبت پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیک صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور والہانہ انداز میں دہرائیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. حبیبی یا رسول اللہ، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. پھر درود پاک دہرائیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت طیبہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، کچھ دیر اس آیت مبارکہ سے اکتساب فیض کریں گے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس دور کو متقدمین نے دور فتن و دور فساد سے تعبیر فرمایا. بالخصوص قیامت کی قریب کی نشانیوں کے تعلق سے ارشاد ہوا کہ علی العموم لوگ فسق و فجور میں گرفتار ہوں گے اور سنن پاک مصطفیٰ کو پامال کریں گے. نئی نئی تراش خراش اور نئے نئے افکار لوگ لے کر چلیں گے. میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے مومنین سے حکم فرمایا کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں.
یعنی نیکیوں کا حکم ایک دوسرے کو دیتے رہیں اور برائیوں سے گناہوں سے روکتے رہیں۔ تمام انبیاء و مرسلین کو اللہ رب العزت نے بنی نوع انسانیت کی ہدایت ہی کے لیے مبعوث فرمایا، اور علماء ربانین انبیاء کرام کے سچے وارث ہیں۔ علماء حقہ انبیاء کرام کے سچے وارث ہیں، اور ان کی ذمہ داری ہے کہ بغیر لومۃ لائم کی فکر کیے ہوئے لوگوں کی ملامت اور ان کی باتوں کی طرف توجہ کیے بغیر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم پہنچاتے رہیں۔ اس زمانے میں جہاں اور بہت سی خرابیاں آئیں، وہاں دینی احکام اور دین کے احکام پر عمل کے معاملے میں انتہائی غفلت ہو گئی۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت بینہ کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت طیبہ میں آپ کا پیارا رب عز و جل ارشاد فرما رہا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ رب العزت کی طرف دعوت دے کر بلائے، بندگان خدا کو اپنے مولا کی بارگاہ میں لائے، اپنے رب کے احکام کی طرف بلائے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اعمال صالحہ کی طرف بلائے، دعوت دے، اور یوں کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں مسلمان ہوں۔ اللہ رب العزت نے ہمارا نام مسلمان رکھا۔ جماعت مسلمین کو عمل خیر کے لیے پیدا فرمایا، اور اس امت کو تمام امتوں میں چن لیا۔ کس کام کے لیے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت مصطفیٰ تم تمام امم سابقہ میں بہترین امت ہو جسے ہم نے لوگوں میں سے چنا ہے۔ کس کام کے لیے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکتے رہو۔ آج اگر کسی شخص سے کہہ دیا جائے کہ بھائی تمہارے کان پر بھر آ کر بیٹھ گئی ہے، اور ڈنک مارنے سے پہلے وہ کان جھٹک کر اسے اڑا دے، تو بڑا اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ میں معلوم کرتا ہوں کہ واقعی یہ امر شکر گزاری کا ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب احمد مجتبی روحی فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یشکر الناس فلم یشکر اللہ، جو اپنے بھائیوں کا، لوگوں کا حسن سلوک پر شکر ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ شکر ادا کرنا اس لیے ہے کہ اگر یہ بھر کاٹ لیتی تو بڑے شدید درد سے دوچار ہونا ہوتا، لیکن میں عرض کرتا ہوں یہ درد کتنی دیر ہوتا، بھر کے کاٹنے کی ترتراہٹ اور تکلیف کتنی سی دیر ہوتی، زیادہ سے زیادہ گھنٹے، 2 گھنٹے، اس کے بعد راحت مل جاتی۔ تو یہ ایک عارضی تکلیف تھی، ایک عارضی درد تھا، وقتی تکلیف تھی، اور وہ بھی ابھی پہنچی نہ تھی، بتانے والے نے بتایا، آپ نے پھر ہٹا دی، اور اس کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا آپ نے بڑا اچھا کیا، ورنہ بڑی تکلیف کا سامنا ہوتا۔ تو یہ مختصر تکلیف، فانی تکلیف، جسم کے ایک مختصر سے حصے میں ہونے والی تکلیف، اس کا تو احسان مانا جاتا ہے، لیکن ذرا خیال کرو جب کوئی عالم صالح یا کوئی مرد مومن صالح آپ کو کسی برائی سے روکتا ہے، ایسی برائی جو جہنم میں لے جانے والی ہے، ایسی برائی جو انتہائی خوفناک ہے، ایسی برائی جو آپ کے پورے جسم کو جہنم میں ڈھکیل دے گی، تو اس پر منہ بھی سورا جاتا ہے، ناراضگی دکھائی جاتی ہے۔ بلا تشبیہ تقریب فہم کے لیے عرض کروں، آج یہ بلا عام ہے کہ لوگ فوٹو کھنچوا رہے ہیں،
جو شخص اللہ کی تخلیق کی مثل بنائے کل قیامت میں اس کا چھٹکارا اس وقت تک نہ ہوگا جب تک وہ اس میں جان نہ ڈالے اور اس پر اسے قدرت نہ ہوگی۔ ایک حدیث طیبہ میں ہے کہ فوٹو کھنچوانے والے سے کہا جائے گا کہ اس میں جان ڈال، اور وہ نہ ڈال سکے گا، اور اس وقت تک اس کی نجات نہیں ہو سکتی جب تک وہ شرط پوری نہ کرے، اور وہ پوری نہیں کر سکتا۔ اس سے علاوہ ایک حدیث طیبہ میں ارشاد ہوا، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورون، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر والوں کو ہوگا۔ تصویر کھینچنا، کھنچوانا، رکھنا، دکھانا، دیکھنا، یہ سب حرام ہے، حرام ہے، بد انجام ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ان 3 لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جنہیں سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا؟ عرض کیا ضرور یا رسول اللہ۔ پیارے آقا نے فرمایا، ایک وہ شخص جس نے کسی نبی کو قتل کر دیا، معاذ اللہ، کتنا بڑا عذاب اور گناہ ہے یہ۔ فرمایا دوسرا وہ شخص جسے کسی نبی نے قتل کیا، پھر ارشاد فرمایا تیسرا وہ شخص جو تصویر والا ہے۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ شیطان کے اغوا پر تھوڑی دیر کی فرحت کے لیے، اور بعض نادانوں کا جواب ہوتا ہے ہمیں لوگ کیسے پہچانیں گے؟ پہلی بات تو یہ بتائیے پہچان کرا کے آپ کیا کریں گے؟ دوسری بات یہ بتائیے کہ پہچانیں 2 قسم کی ہیں، ایک خراب بری پہچان اور ایک اچھی پہچان، ایک تعارف بھلا، ایک برا۔ اچھا تعارف سبحان اللہ صالحین کا تعارف ہے، نیکوکاروں کا تعارف ہے، حضرت ابو بکر صدیق کا تعارف ہے، حضرت فاروق اعظم کا تعارف ہے، حضرت عثمان ذو النورین کا تعارف ہے، حضرت مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اور اچھا تعارف حضور غوث اعظم کا تعارف ہے، حضور خواجہ غریب نواز کا تعارف ہے، خواجہ نظام الدین محبوب الہی کا تعارف ہے، خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کا تعارف ہے، حضرت امام اعظم کا تعارف ہے، حضرت امام احمد ابن حنبل کا تعارف ہے، امام مالک کا تعارف ہے، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف ہے، اور تمہارے اہل سنت کے امام احمد رضا کا تعارف ہے۔ یہ اچھے تعارف ہیں۔ بتاؤ کیا انہوں نے تصویریں کھنچوائیں؟ بولو بھائی، نہیں۔ اور بنا تصویر کے جس مومن کے گھر میں پوچھو کہ بتاؤ تم غوث پاک کو جانتے ہو، وہ جانتا ہے۔ یہ ہے اچھا تعارف، اور ایک ہے برا تعارف۔ ہم کہتے ہیں اگر پہچان کرانی ہے تو اچھا تعارف کراؤ، اچھی پہچان کراؤ۔ بتاؤ آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو شیطان سے واقف نہ ہو؟ بولو بھائی، بولو ہاں نہ تو بولو۔ شیطان سے سب مسلمان واقف ہیں، تو اس کا بھی تعارف ہے۔ اچھا ابو جہل کو جانتے ہیں نا آپ؟ ابو لہب کو جانتے ہیں نا آپ؟ یہ برے تعارف ہیں۔ تو میری درخواست یہ ہے کہ اگر تعارف کا شوق ہی ہو گیا ہے تو اپنا اچھا تعارف کراؤ، اچھی پہچان کراؤ، تاکہ تمہیں صالحین میں سے سمجھا جائے، علماء ربانین میں سمجھا جائے۔ اپنی شیطانی پہچان نہ کراؤ، اپنی بری پہچان نہ کراؤ، اپنا برا تعارف نہ کراؤ، تاکہ تمہیں حزب الشیاطین میں سے نہ سمجھا جائے، تمہیں برے لوگوں میں سے نہ سمجھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کچھ لوگ ایسے بھی میدان عمل میں آ گئے ہیں جو دینی کاموں کے لیے فوٹو کھنچوا رہے ہیں۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ بگر، قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اللہ اور رسول کا ایک پیغام ہے، ہمیشہ قائم رہے گا، قیامت تک قائم رہے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق آپ کو ایسے لوگوں سے بچنا ہے۔ اب کچھ ایسے پوسٹر بھی آ رہے ہیں جس میں اپنا منہ چمکانے کے لیے کچھ لوگ دینی پروگرام رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ فوٹو۔
پروگرام کرتے ہیں، اس میں مووی بنتی ہے، ویڈیو بنتی ہے، فوٹو کھینچے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے، آپ ہرگز ایسے لوگوں سے قریب نہ ہوں بلکہ بچیں اور ان سے معلوم کریں شرائع مطہرہ میں تو فوٹو کھنچوانا حرام ہے، اور فوٹو کھنچوانے والا فاسق معلن ہے، اور اس کی تعظیم شریعت میں جرم ہے۔ بتاؤ یہ تم کیا کام کرنے چلے ہو؟ اللہ تعالیٰ عز و جل جب آپ ایسی سنتوں کو جلائیں گے تو میرے آقا فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ کہو سبحان اللہ۔ جو میری مردہ سنت کو ایسے وقت جلائے جب لوگ فساد پھیلا رہے ہوں تو اس سنت کو اپنانے کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے 100 شہیدوں کا ثواب دے گا۔ شہد اچھا ہے لیکن نالی میں بہتا ہو تو چاٹنا منع ہے، غلاظت ملی ہو تو حرام ہے۔ جب آپ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کریں گے، دور رہیں گے، تو انہیں ہوش آئے گا کہ ہم اپنے اسلاف کے طریقے سے ہٹ گئے، فلمی دنیا والوں کا طریقہ اپنا لیا۔ بس اس سلسلے میں اتنا عرض کرنا کافی ہے۔ اب آپ کو ایسے جلسوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ جلسہ دین کا جلسہ ہے یا شیطان کو راضی کرنے کا جلسہ۔ اس کے بعد ارادہ کریں میرا کام بتانا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو قبول حق کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ آپ کا پیارا رب عز و جل ارشاد فرما رہا ہے، میں نے کہا نا تعارف کرانا ہے، پہچان کرانی ہے تو اچھی پہچان کراؤ تاکہ تمہیں صالحین میں شمار کیا جائے۔ یہ بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ آپ کا پیارا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہے، اس سے اچھا قول کس کا ہے جو تمہیں اللہ رب العزت کی طرف بلائے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اچھا عمل کرے، صالح عمل کرے، اچھے کام کرے اور کہے میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ غیروں کے کام نہ کرے، ایمان والوں کے کام کرے۔ اس آیت طیبہ کی تفسیر میں 2 امور ذکر ہوئے۔ ایک تو کہ یہ آیت طیبہ اذان سے متعلق ہے، اور اس آیت طیبہ میں مؤذن کا فضل ذکر ہوا ہے۔ دوسرے یہ کہ امر بالمعروف اور داعی اللہ کے بارے میں ہے۔ اگر پہلی مراد ہو تو اس سلسلے میں آج کی گفتگو میں کروں گا۔ اذان، ہماری غفلتوں کا یہ حال ہے کہ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ شریعت طاہرہ کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے۔ فعل الحکیم لا یخنو للحکمہ۔ اذان، مسجدوں سے اذان کی آواز آتی ہے، مسلمانوں میں اذان معروف ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خواب میں اذان کو سنا، انہیں تلقین کی گئی۔ بارگاہ مصطفیٰ میں اذان کے بارے میں انہوں نے عرض کیا اور کلمات اذان پیش کیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ خواب حق ہے۔ اس کے بعد حکم دیا کہ عبداللہ جاؤ بلال کو تلقین کرو کہ وہ اذان کہیں، اس لیے کہ وہ تم سے زیادہ بلند آواز والے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان دینے والا اذان دیتے وقت انگلیاں کانوں کے اندر داخل کر لے، اور اگر اس طرح رکھ لیتا ہے تب بھی حرج نہیں۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں کانوں میں انگلیاں دینے کی حکمت یہ ہے کہ جب انگلیاں کانوں میں داخل کر لی جاتی ہیں تو سننے والا اپنی آواز سن کر خیال کرتا ہے کہ اور آواز بلند نکالوں، تو وہ اور بلند آواز نکال سکتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اذان کے کلمات جو مقرر فرمائے وہ یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے،
اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر مکبر کہے گا، مؤذن کہے گا حی علی الصلاۃ۔ پیارے آقا نے فرمایا جب حی علی الصلاۃ کہے تو مؤذن داہنی جانب کو چہرہ گھمائے۔ یہ چہرہ گھمانا ہے محض اس طرح، سینہ نہ گھمائے، پاؤں نہ ہٹائے اپنی جگہ سے۔ اسی طرح جب حی علی الفلاح کہے تو بائیں جانب چہرہ گھمائے۔ حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف۔ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ اذان ہے، فجر کی اذان میں 2 کلمے اور زائد ہیں۔ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز سونے سے بہتر ہے۔ پھر مکبر کہے گا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کی طرف روئے سخن تھا، اے زنان، اے گروہ زنان، اے عورتوں، اے خواتین اسلام، جب تم اذان سنا کرو تو جیسے جیسے مؤذن کلمات کہے تم بھی اس کے ساتھ اسی طرح کلمات کو دہرایا کرو۔ اور مؤذنوں کو حکم دیا کہ اذان کا ایک کلمہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد اتنا سکتہ کرے کہ جواب دینے والا جواب دے سکے۔ یہ جواب دینا اذان کا سنت مؤکدہ ہے۔ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ مطلق سنت ہے، اور تکبیر کا جواب دینا مستحب ہے، یعنی وہ سنت مستحبہ ہے۔ اور خود اذان فقہ میں اذان کہنا نماز کے لیے یہ سنت مؤکدہ ہے، اور ایسی سنت مؤکدہ کہ امام محمد رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر کسی بستی کے سب مسلمان اذان دینا بند کر دیں اور اذان نہ کہیں تو میں ان سے قتال کروں گا، اور اگر کسی مسجد کے لوگ اذان بند کر دیں تو میں انہیں قید کروں گا، سزا دوں گا۔ اس سے اندازہ کیجئے کیسی عظیم سنت ہے یہ۔ اور یہ ایسی سنت ہے کہ اگر ساری بستی والوں نے اذان نہ دی، سنت مؤکدہ ایسی ہے، تو سب گنہگار، سب تارک سنت۔ اور اگر کچھ لوگوں نے اذان کہی اور بستی میں اذان ہو گئی تو یہ سنت ادا ہو گئی۔ جہاں تک اذان کی آواز جائے وہاں تک ایک ہی اذان سے گھر میں، جنگل میں کام والے لوگ اپنی نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ اور اگر اذان نہ جاتی ہو اور کھیت پر لوگ نماز پڑھنا چاہیں تو مستحب یہی ہے کہ وہ اذان کہیں اور اس کے بعد نماز پڑھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اذان کا جواب دیا کرو۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جانتی ہو تم کہ اس اذان کے جواب میں کیا فائدہ ہے؟ پیارے آقا فرماتے ہیں ایک ایک کلمے پر 1,00,000 نیکیاں عطا ہوں گی، ہر کلمے پر 1,00,000 نیکیاں عطا ہوں گی۔ اور فرمایا کہ ایک ایک کلمے پر 1,000 خطائیں معاف ہوں گی، اور ایک ایک کلمے پر 1,000 درجات بلند ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب نے جب یہ ارشاد فرمایا
تو خواتین میں سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ خاص عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے؟ فرمایا ان کا اجر تم سے ڈبل ہے، یعنی اگر آپ اذان کا جواب دیں گے تو ہر کلمے پر 2 لاکھ نیکیاں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دینے کا طریقہ تعلیم فرمایا۔ جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو وہ سکتہ کرے، کچھ سکوت کرے بیچ میں۔ آج کل عجیب طرح سے لوگ اذان دے رہے ہیں۔ پھر میرے آقا نے فرمایا اس وقت وہ سکتے کے وقت جواب دے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جب مکبر کہے حی علی الصلاۃ تو کہے حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اسی طرح جب مکبر کہے حی علی الفلاح تو کہے حی علی الفلاح ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ جواب۔ اور جب فجر کی اذان میں مکبر کہے الصلاۃ خیر من النوم، اذان کو سہل نہ جانو، اس کے فوائد اور اس کی خوبیاں اور اس کے فضائل احادیث طیبات میں کثرت سے وارد ہوئے ہیں، ان میں سے بعض میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ جب مکبر کہے الصلاۃ خیر من النوم تو آپ کا جواب ہے صدقتا وبررتا وبالحق نطقتا۔ کیا معنی ہے اس کے؟ سچ کہا تو نے، نیکی کی تو نے، اور حق کے ساتھ گویا ہوا، یعنی تو نے حق کا اعلان کیا، اعلان حق کیا تو نے۔ اب یہ اذان ایسی پیاری ہے اللہ رب العزت کو کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھا قول کس کا ہے، اس سے اچھی بات کس کی ہے جو رب تعالی عز و جل کی طرف بلاتا ہے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور دعوت حق دینے کے ساتھ وہ نیک کام بھی کرتا ہے اور اس کا اعلان و اقرار بھی کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ سبحان اللہ، ہمیں اس پر فخر ہے کہ ہم غلام مصطفیٰ ہیں، مسلمان ہیں۔ آج کل لوگ مجلس دیکھ کر رنگ بدلنے لگے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام کی جگہ اوپر والا کہنے لگے ہیں۔ خوب یاد رکھیے اللہ کے اسماء مبارکہ صفاتی و ذاتی توقیفی ہیں، اپنی طرف سے کوئی نام آپ نہیں رکھ سکتے۔ اور بعض احمق تو یہاں تک گزر گئے کہ جگدیشور کہہ کے بات کرتے ہیں، جب ان سے ٹوکا جائے تو کہتے ہیں اس کے معنی ہے جگ کا پالنے والا، تو یہ اللہ کے نام کے اعتبار سے رب العالمین کے معنی میں قریب ہے تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں، تو ایسا کہنا غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جہت نہیں، کوئی سمت نہیں، لہذا یہ نہ کہا کرو اوپر والا، یہ کلمہ کفر ہے، بلکہ یوں کہا کرو اللہ رب العزت۔ جب یہ نام لوگے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے نیکیاں بھی عطا فرمائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اذان کے جواب میں یہ حکم ہے ہمیں، اب نام آیا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو یہی کلمات دہرانے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو اذان میں ہمیں 4 کاموں کا حکم ہے۔ ایک کام تو ہے اذان کا جواب دینا، دوسرا کام کیا ہے؟ جب میرے آقا کا نام نامی اس میں گرامی سنو تو کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب حضور کا پہلی بار نام سنو تو یہ درود پڑھ کر کہو قرۃ عینی تحت قدمک یا رسول اللہ۔ کیا کہو گے؟ قرۃ عینی تحت قدمک یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب آپ کے قدم پاک کے نیچے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور جب دوبارہ یہ مبارک نام سنو تو کیا کہو گے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو کہو اللہم متعنی بالسمع والبصر، اے اللہ میری آنکھ اور سماعت سے مجھے نفع عطا فرما، یہ کان بری باتیں نہ سنیں، گانے بجانے موسیقی میں نہ لگیں، اور یہ آنکھیں برے مناظر نہ دیکھیں، مجھے توفیق عطا فرما کہ ان آنکھ
اور کانوں سے مجھے سماعت سے اور بصارت سے مجھے فائدہ پہنچے۔ اور ایک کام کیا کرنا ہے؟ یہ 2 کام ہو گئے۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ جب پیارے آقا کا نام نامی اس میں گرامی سنو تو دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کو چومو اور چوم کر آنکھوں سے لگا لو۔ یہ کیا عمل ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ گر ہیں۔ حضرت بلال اذان کہہ رہے ہیں، صحابہ اکرام اذان سن رہے ہیں۔ جیسے ہی میرے آقا کا نام نامی اس میں گرامی آیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انگوٹھے چومے اور آنکھوں سے لگا لیے۔ دزدیدہ نظر سے سرکار نے انہیں دیکھا یہ عمل کرتا ہوا، منع نہ فرمایا۔ جب اذان سے فارغ ہو گئے، جواب دے چکے، دعا کر لی گئی، تو میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ من فعل کما فعل خلیلی وجبت لہ شفاعتی، جس نے ایسا عمل کیا جیسا ابو بکر صدیق میرے دوست نے کیا، اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہو گئی۔ کیا فرمایا؟ اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہو گئی۔ ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ مومن کہاں خسارے میں ہے، مومن کہاں نقصان میں ہے؟ انہوں نے اپنا نقصان خود ہی کیا ہے۔ اگر یہ تو ایسے فائدے والے ہیں کہ اسلامی طریقے پر اذان اگر یہ سن لیں اور شریعت کے احکام پر عمل کر لیں تو جنتی ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ یوں ہی نہ فرمایا انہوں نے، بلکہ حق یہی ہے۔ پہلے میں یہ بات عرض کر دوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث طیبہ میں فرمایا کہ اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ کیا فرمایا؟ اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ پہلے یہ ارشاد ہوا، اور جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے نام پر انگوٹھے چومے تو فرمایا من فعل کما فعل خلیلی، جس نے ایسا کیا جیسا میرے خلیل ابو بکر نے کیا، وجبت لہ شفاعتی، تو گویا یہ انگوٹھے چومنے کا عمل ایسا عمل ہے کہ اللہ کے محبوب اسے محبوب بنا لیتے۔ اب یہ جو اہل گہلے وہابی دیوبندی ہر عمل خیر سے آپ کو روکتے ہیں، ان کا بھی جواب سن لو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک اور حدیث طیبہ میں ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من سمع اسمی فی الاذان وقبل ابہامہ ووضع علی عینیہ فانا طالبہ فی صفوف القیامہ وانا قائدہ الی الجنہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے اذان میں میرا نام سنا، من سمع اسمی فی الاذان وقبل ابہامہ، اور انگوٹھے چومے اور آنکھوں پر لگا لیے، فانا طالبہ فی صفوف القیامہ، قبل ابہامہ ووضع علی عینیہ، انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگا لیے تو میں قیامت کی بھیڑ میں اسے تلاش کروں گا۔ ساری خلقت انہیں تلاش کرے گی، جہاں جائے گی جواب ملے گا اذهبوا الی غیری، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں جس نے انگوٹھے چومے میں اسے قیامت کی بھیڑ میں، قیامت کی صفوں میں تلاش کروں گا، وانا قائدہ الی الجنہ، اور اسے اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے جاؤں گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں مؤذن کی قیامت کے دن گردنیں لمبی ہوں گی۔ جسے کسی چیز کی تلاش ہوتی ہے اور کسی کی آمد کا انتظار ہوتا ہے، وہ کسی خاص امر کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، طلبگار ہوتا ہے، تو گردن اٹھا اٹھا کر دیکھتا ہے فلاں آئے نہیں آئے۔ یا تو اس حدیث کے یہ معنی ہے کہ یہ رحمت الہی کے ایسے حقدار ہیں کہ گردنیں ان کی بلند ہوں گی، یا یہ معنی ہے کہ کلمات حق بلند کرنے کی وجہ سے آج ان کا مرتبہ یہ ہے کہ حشر کے دن سب کی گردنیں جھکی ہوں گی لیکن مؤذن کی گردن بلند ہوگی۔
ایک حدیث طیبہ میں میرے آقا فرماتے ہیں مؤذن اللہ کی بارگاہ میں حشر میں اس حال میں لائے جائیں گے کہ جنتی اونٹوں پر سوار ہوں گے اور یہ سب اذان پڑھ رہے ہوں گے، اذان کہہ رہے ہوں گے۔ لوگ تعجب سے پوچھیں گے یہ کون خوش نصیب ہیں، یہ کون سعادت والے لوگ ہیں؟ تو جواب دیا جائے گا کہ یہ اللہ کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے مؤذن ہیں، اذان پڑھنے والے ہیں، اور یہ اسی حال میں جنت کی طرف جائیں گے اور ان کے امام و پیشوا سرکار بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ جو شخص اذان کہے وہی تکبیر کہے، تکبیر کا جواب دینا بھی مستحب ہے، اور جتنا ثواب اذان کے جواب کا ہے اتنا ہی تکبیر کے جواب کا بھی ہے، مگر تکبیر میں ایک لفظ نیا ہے جو اذان میں نہیں، زائد ہے، وہ قد قامت الصلاۃ، تحقیق نماز قائم ہو گئی۔ ادامہا واقامہا ما دامت السماوات والارض، تعالیٰ اسے ہمیشہ قائم رکھے۔ کب تک قائم رکھے؟ جب تک زمین و آسمان قائم ہے۔ یہ کلمات کہنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ایک ایک کلمے پر کتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ جس شخص نے 1 سال تک اذان پڑھی، 5 نمازوں کی اذان، اور اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوا، اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف فرماتا ہے، اس کا نام جنتیوں میں لکھ دیا جاتا ہے، اسے جنت عطا ہوگی۔ جس شخص نے 7 سال تک اذان پڑھی، جہنمیوں میں اس کا نام نہیں لکھا جاتا، اسے جہنم سے برات اور آزادی لکھ دی جاتی۔ یہ خوبی ہے، لیکن سنو، یہ ثواب، یہ اجر کتنا بڑا ہے، اس سے بڑا ایک اجر و ثواب اور ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مکبر اذان مؤذن اذان کہتا ہے یا مکبر تکبیر کہتا ہے، تو جب مؤذن اذان شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا دست قدرت اس کے سر پر رکھتا ہے۔ جسے بھول کی عادت ہو، جس کی حافظے میں کمی ہو، جسے علم ضبط نہ ہوتا ہو، جسے اور ذہنی پریشانیاں ہوں، اسے چاہیے کہ شرائط صحیحہ کے ساتھ باوضو اذان پڑھے۔ اللہ تعالیٰ کے دست رحمت کی برکت سے سب بلائیں دماغی سر کی دور ہو جائیں گی۔ اور یہ کب تک اللہ کا دست قدرت سر پر رہتا؟ جب تک وہ اذان پوری نہیں کر لیتا۔ سبحان اللہ، اس شرف کی تو کوئی مثال نہیں ملتی۔ بہت بڑا شرف ہے یہ۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ بھی سن لو کہ اذان کی صحت ضروری ہے، لحن کے ساتھ اذان پڑھنا حرام ہے، اور ایسی اذان سننا بھی منع ہے۔ لحن کیا ہے؟ اللہ کے الف پر مد لگا دیا، اللہ کہا، اللہ اکبر، یا بے کے آگے الف بڑھا دیا، اللہ اکبر۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ سب حرام ہے۔ میں نے یہ تلفظ اس لیے کر کے بتایا کہ نقل کفر کفر نہ باشد، خرابی کو سمجھانے کے لیے نقل بتائی جا سکتی ہے، یہ فقہی مسئلہ ہے۔ تو جو لوگ اذان صحیح نہیں دے سکتے وہ اذان نہ دیں، بلکہ اذان دینا سیکھیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بعد کیا فرمایا؟ جب اذان پوری ہو جائے تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وآت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ آپ لوگ یہ دعا یاد کریں۔ آج تو میں نہیں کہوں گا کہ کوئی صاحب ہاتھ اٹھائیں، لیکن جنہیں یاد نہ ہو وہ اس کی فضیلت کو سمجھیں اور یاد کریں۔ مومن یوں ہی دنیا میں نہیں آیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب اذان پڑھ لو تو یہ دعا پڑھو۔ وقت ہو گیا اس لیے مختصر سی چند باتیں بتا دوں۔ اس دعا میں کیا ہے؟ ایک تو وسیلے کا سوال ہے، اے مولا ہمارے آقا کو مقام وسیلہ عطا فرما۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ مخصوص جنت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے بنائی۔
اب تمہیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ جنت جو خاص محبوب کے لیے ہے وہ کتنی عظیم ہوگی۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے جنت کی سیر کی، مجھے جنت مشاہدہ کرائی گئی، میں ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں موتیوں کے بڑے بڑے گنبد تھے، اور اس کے فرش میں جو زمین تھی وہ زمین زعفرانی اور وہ زمین مشک کی خوشبو والی تھی۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے جبرائیل سے معلوم کیا ہے جبرائیل یہ محلات، یہ حسین کمرے کن لوگوں کے لیے بنائے گئے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی امت کی اذان دینے والے مکبروں کے لیے ہیں۔ جب مکبر کی جنت ایسی ہے تو امام کی جنت کیسی ہوگی؟ اور امام کی جنت سے آگے بڑھو، امام الانبیاء کی جنت کیسی ہوگی؟ میرے آقا فرماتے ہیں جب اذان ہو جائے تو ہمارے لیے مقام وسیلہ مانگا کرو اور ہمارے لیے مقام محمود کی دعا کیا کرو۔ یہ مقام وسیلہ تو رب انہیں عطا فرمائے گا، مقام محمود کا تو وعدہ قرآن میں فرمایا۔ پھر یہ دعا کا مطلب کیا؟ سائل ہو، بھیک مانگنے کا سلیقہ سیکھو۔ جب تم اپنے رب سے ہمارے لیے وسیلہ مانگو گے تو تمہارے لیے جنت کا ہیلا ہو جائے گا، تمہیں بھی جنت عطا ہوگی۔ مقام محمود کی دعا مانگا کرو انشاءاللہ الرحمن۔ کبھی موقع ملا تو اذان سے متعلق کچھ اور عرض کروں گا۔ یہ مختصر چند باتیں آپ کے گوش گزار اس لیے کی کہ اپنے بچوں کو اذان یاد کراؤ۔ بچے روتے ہیں میرے پاس لائے جاتے ہیں، رونے والے ضدی بچے کے کان میں 7 بار اذان کہو اور ایک ایک بار ایک ایک کان کو بدلتے رہو اور 8ویں بار اقامت کہو، انشاءاللہ بچے کی ضد ختم ہو جائے گی۔ حدیث طیبہ میں ہے شیطان اسے رلاتا ہے تو وہ روتا ہے، اسے ہدے مارتا ہے شیطان۔ آگ لگی ہو اذان کہو تو سمٹ جائے گی، سیلاب آیا ہو اذان کہو تو سیلاب رک جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اذان کہنے سے اللہ تعالیٰ اس بستی کا عذاب اٹھا لیتا ہے، اس کی آفات و بلیات کو دور فرماتا ہے۔ اور اذان سبحان اللہ، صبح کی اذان ہوئی شام تک کی بلائیں رد، شام کو اذان ہوئی صبح تک کی بلائیں رد۔ جس مؤذن نے اذان کہی صغیرہ گناہ تمام معاف، اور دعا پڑھ لی، دعا کے بعد توبہ کے کلمات کہے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، تو اللہ کے فضل سے کبیرہ بھی معاف ہوئی۔ کیسا پیارا کام۔ اپنے بچوں کو اذان یاد کراؤ۔ مرگی والے کے کان میں اذان کہو، مرگی درست۔ مجنون کے کان میں اذان کہو، ضرر نہ دے گا۔ یہ اذان کے بہت فوائد ہیں۔ اور مردے کے دفن کے بعد قبر پر اذان پڑھو کہ شیطان اسے سوال و جواب میں مخل نہ ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اتنی دور بھاگ جاتا ہے اذان کی آواز سے شیطان گوز مارتا ہوا کہ جتنی دور مدینے سے روحہ ہے۔ معلوم کیا روحہ مدینے سے کتنی دور ہے؟ فرمایا 36 میل۔ صحابہ اکرام نے بتایا 36 میل کی دوری پر۔ اب ان اہل گہلوں کی باتیں سن کے لوگوں نے قبر پر اذان بھی چھوڑ دی۔ انشاءاللہ الرحمن کبھی پھر موقع ملا تو اسی آیت طیبہ کے ضمن میں جو اور امور ہیں عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو قرآن کریم پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے اور سمجھ کر اتباع سنت اور عمل شریعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔